خاموش رات کا وقت تھا۔ مدینہ کی فضا پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، مگر امت محمدیہ کا ایک عظیم نگہبان جاگ رہا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جس کے دل میں اللہ کا خوف اور رعایت کی فکر ہم وقت زندہ رہتی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حسب معمول سادہ لباس میں بغیر کسی پہچان کے مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تاکہ خود دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا، مظلوم یا پریشان تو نہیں۔ اسی دوران ایک گھر سے بچوں کے رونے کی دل دہلا دینے والی آواز آئی، جس نے حضرت عمر کے قدم روک دیے۔ آپ دروازے کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک غریب عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، مگر اس میں صرف پانی تھا۔ حضرت عمر نے نرمی سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو عورت نے درد اور غصے میں کہا کہ بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور وہ صرف انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ابال رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ عمر سے پوچھے گا جو ہمارا حال نہیں پوچھتا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل خوف خدا سے کانپ اٹھا۔ حضرت عمر فوراً بیت المال کی طرف گئے اور آٹا، گھی اور دیگر ضروری سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر واپس اس گھر کی طرف چل پڑے۔ خادم نے بوجھ اٹھانے کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ گھر پہنچ کر حضرت عمر نے خود آٹا گوندھا، خود کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت تک حضرت عمر وہاں موجود تھے، جب تک بچوں کا رونا ہنسی میں نہ بدل گیا۔ یہ وہی عدل تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی اس آیت کی عملی تصویر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر حکمران اپنی رعایت کا ذمہ دار ہے، اور حضرت عمر اس ذمہ داری کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں نبھاتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے اس عورت کے لیے مستقل وظیفہ مقرر کیا۔ بعد میں جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ رات کو جس شخص کو وہ امیر المومنین سمجھ کر کوس رہی تھی وہ خود حضرت عمر فاروق تھے، تو وہ شرمندہ ہو کر روتی ہوئی معافی مانگنے آئی۔ حضرت عمر نے عاجزی سے فرمایا کہ قصور عمر کا ہے، کیونکہ اگر رعایا بھوکی ہو تو حکمران ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وہ عدل تھا جس نے حضرت عمر فاروق کو تاریخ کا سب سے عظیم اور انصاف پسند حکمران بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق کا دل صرف اسی ایک رات پر مطمئن نہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر کے دل کی کیفیت تھی۔ آپ دن ہو یا رات ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کہیں میری حکومت میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو بھوکا، ظلم یا ناانصافی کا شکار ہو اور میں اس سے غافل رہوں۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رات کے وقت مدینہ سے باہر گشت کر رہے تھے کہ دور سے ایک قافلہ دکھائی دیا۔ آپ قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ سفر میں ہے اور رات کی سردی نے انہیں پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اپنے کندھے سے چادر اتار کر بچوں کو اڑا دی اور خود سردی میں کھڑے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ خود کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، اگر یہ بچے اللہ کے سامنے مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کا عدل صرف غریبوں کے لیے ہی نہیں بلکہ طاقتوروں کے لیے بھی ایک آئینہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک قریشی سردار نے ایک عام مسلمان پر ظلم کیا۔ معاملہ حضرت عمر تک پہنچا تو آپ نے بلا کسی رعایت کے مظلوم کو انصاف دلایا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد چنا تھا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے دنیا کو سکھایا کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی گناہ ہو۔ حضرت عمر اس آیت پر اس طرح عمل کرتے تھے کہ اگر ان کا اپنا بیٹا بھی قانون توڑتا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ ان کا دل تخت سے زیادہ زمین سے جڑا ہوا تھا، ان کی آنکھیں محل سے زیادہ جھونپڑیوں پر رہتی تھیں اور ان کا خوف دشمنوں سے زیادہ اللہ سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انصاف اتنا عام ہو گیا کہ لوگ دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے تھے اور درندے بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایک ہی چراگاہ میں چرنے لگتے تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حضرت فاروق کا زندہ ثبوت تھا، جس نے تاریخ کو بتا دیا کہ اگر حکمران اللہ سے ڈرنے والا ہو تو زمین بھی امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔